علی نقوی صاحب مجھے تھوڑا سا آپ ذرا ٹیمز کی کمپوزیشن کا بھی بتائیے اس وقت جو ہے، کیونکہ ایک چیز تو ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹسٹکلی اگر دیکھا جائے تو ہم نے زیادہ میچز جیتے ہوئے ہیں ون ڈے انٹرنیشنل اگینسٹ انڈیا، لیکن جو بڑے ٹورنامنٹس ہیں، چیمپئنز ٹرافی ہو گئی یا جیسے ورلڈ کپ ہو گیا، اس میں ہم نے انڈیا کے خلاف کبھی میچ نہیں جیتا. تو آپ کل کے میچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بالکل آپ نے یہ بتایا ہے. پاکستان اوور آل جب بائیلیٹرل سیریز کھیلتے تھے اس ٹائم ضرور پرفارمنسز پاکستان کی رہی ہیں، لیکن آئی سی سی ایونٹ کے جب بھی ہمارا میچ انڈیا سے ہوا ہے، خواہ وہ ورلڈ کپ کا ہو یا آئی سی سی ٹرافی ہو یا T20 یا وٹ ایور، اس میں ضرور پاکستان جو ہے وہ اس میں انڈیا کی جو وننگ مارجنز ہیں وہ زیادہ ہیں. اوبیسلی اب جو ریسنٹ سینیریو اس ٹائم تھوڑا سا جس طرح ابھی پیچھے کافی اس پہ کنٹروورسی بھی رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے دوسرے گیمز تو آپ کھیلتے رہتے ہیں، اب when it's come to cricket you know تو وہاں پہ آ کے انڈیا کہتا ہے جی میں نے نہیں کھیلنا پاکستان سے. ہائی پروفائل ہو گیا نا. I mean which is wrong. I mean if you want to cut off things just cut it off. مطلب دوسرے ٹریڈ بھی ہیں اور بھی 10 چیزیں چل رہی ہیں، آپ کی باسکٹ بال، آپ کی والی بال، دوسری ٹیمیں آ رہی ہیں، تو آئی مین اس کو کرکٹ کو اس سے کیوں علیحدہ کیا جا رہا ہے؟ اس کو بھی وہاں ساتھ لائیں. ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے انڈیا سے کھیلنے سے، یہ خالد صاحب بہتر جانتے ہیں کہ جو فائنینشیل آسپیکٹس ہوتے ہیں وین یو پلے انڈیا، جو ہم لوگ اسٹرگل بھی کر رہا ہے کرکٹ بورڈ اس ٹائم اوبیسلی کہ دیر از نو انٹرنیشنل کرکٹ، تو وہاں پہ آ کے when it's come to international cricket وہاں انڈیا جو ہے وہ بالکل جو ہے سر نیچے کر کے کھیل لیتا ہے. اس میں یہ بھی ہے نا، اب آپ دیکھیں اگر کل مثال کے طور پہ انڈیا اور پاکستان کا کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا ہوتا یا کوئی کبڈی کا میچ ہو رہا ہوتا تو ہم یہاں پہ ٹرانسمیشن نہ کر رہے ہوتے. کرکٹ اتنی ہائی پروفائل اور وہ ایک ایسے ہے کہ یہ جنگ ہے بغیر گولیوں کے. نہیں I know this is more than a game actually as far as when Pakistan plays India. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اوور آل ایک دوسری چیزوں کو بھی تو کمپلیکس میں نہیں ڈالنا آپ نے کہ دوسرے سپورٹ جو ہیں وہ آپ کے 3rd ڈگری سپورٹ ہو گئے. وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، لیکن مجھے ایک اور بات بتائیں، اس میں نروز مثلا اب یہ جو ساری ہم بات کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اب اس بیک گراؤنڈ میں دونوں ٹیمیں اتریں گی میدان میں کل، تو اس میں جو نروز ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ رول پلے کریں؟ I think یہ پاکستان اور انڈیا کا جب بھی میچ ہوا ہے یہ ہمیشہ not a cricket match, it's always a nerves game. And whoever controls the nerves obviously ان کا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. بالکل، لیکن یہاں پہ obviously جب بھی اس طرح کا میچ آتا ہے ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور حالات جو پیچھے میں اس لیے حالات کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سارے چیزیں گراؤنڈ میں آپ کو نظر آتی ہیں. نروز کس چیز کے ہوتے ہیں؟ یہی جو پیچھے سارے سینیریوز آپ کے جا رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، آرمی کے ہوں یا اور بٹس اینڈ پیسز ہوں، وہ سارے کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے ان سے بدلہ لینے کا یا ان کو پکڑنے کا، وہ تب ہے جب وہ پاکستان کے ساتھ میچ کھیلتے ہیں کرکٹ کا. تو اس لیے وہ ساری چیزیں ہمارا جو کراؤڈ ہوتا ہے، ہم سمیت لوگ جتنے بھی ہیں، ہم اس کو اس نظر سے پھر دیکھتے ہیں کہ اس میچ سے ہمیں ہمارے 10 سوالوں کے جواب ملنے ہیں جی. تو وہاں نیچرلی ابھی جتنا جو ٹریک ریکارڈ کی اگر میں بات کروں ٹیکنیکلی تو وہ انڈیا کی فیور میں جاتا ہے ایز فار ایز نروز از کنسرن، کہ وہ جو ہیں کافی اپنے جو ان کا پلان ہوتا ہے کنونشنلی اس میں وہ جاتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے کنٹمپرری کرکٹ کھیلنے کی وہ وہاں بھی آتے ہیں. اوبیسلی ان کا تھوڑا سا ایڈوانٹیجز ضرور ہے، ان کی IPL اور ان کا جو فیم گیم میں کہوں گا کہ جس طرح ساری دنیا کے پلیئرز وہ لا کے IPL میں وہ کھلا رہے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ دے آر پلئنگ، وہ اپنے جس اسٹیٹس کے لیے کھیل رہے ہیں وہاں پہ لوکلی بھی جا کے وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. I think that's what India getting help which we are not. اور جو کہ ہم 2009 سے ہم نے تو یہاں پہ کھیلا ہی نہیں سوائے زمبابوے کے. 2009 کے بعد تو ہم اپنے یہ آپ کے پاس جو اس وقت لڑکے ہیں ان میں سے زیادہ تر لڑکے جی خالد صاحب زیادہ تر لڑکے جو ہیں یہ تو صرف باہر کھیلتے رہے نا، پاکستان میں تو انہوں نے کھیلا ہی نہیں. باہر یعنی آپ کی مراد انٹرنیشنل کرکٹ ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی سیریز بھی یہ باہر کھیلتے جی باہر کھیلتے رہے ہیں. ہوم سیریز بھی دبئی شارجہ وغیرہ میں ہوتی رہی ہے، ایک دفعہ شاید انگلینڈ میں بھی ہوئی ہے. تو ان کو پاکستان میں کھیلنے کا قطعاً کوئی تجربہ نہیں ہے. جتنی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے باہر ہی کھیلی ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے، زمبابوے کا ایک میچ ہے وہ، اس کے علاوہ باقی سب باہر. تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے نقوی صاحب؟ سر بالکل پڑے گا اوبیسلی، بٹ دس از
جب یہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے نا تو اٹس آئی بلیو اٹس مور دین اے کرکٹ. تو وہاں پہ وہی آپ والی بات کہ جو نروس کنٹرول کرتا ہے, جو آن دا اسپاٹ جو جتنا پریشر کو ہینڈل کر کے اپنی ایبلٹیز جو ہے وہ پوری طرح دکھاتا ہے یا وہ پرفارم کرتا ہے, تو obviously وہی جیتتا ہے. لیکن انڈیا کو تھوڑے سے جو سلائٹلی ایجز ہیں وہ یہی ہیں ایز فار ایز دیئر IPL از کنسرن اینڈ پلس. لیکن ان کی جو بیٹنگ ڈیپتھ ہے ان کی, اور دوسرا ان کے پاس جو لڑکے ہیں وہ مطلب وہ صرف ٹیلنٹ تو اپنی جگہ پہ ہے, ٹیلنٹڈ تو ہمارے لڑکے جو گلیوں میں بھی کھیل رہے ہیں اس وقت بہت ٹیلنٹ ہے ان کے اندر, لیکن ٹیلنٹ کو آپ نے اس کا اور ٹیکنیک کا اور ٹھنڈے مزاج کا اور تجربے کا ایک امتزاج جو ہے اور حکمت عملی کا, اس کے بغیر ٹیلنٹ alone can't do much. ڈیفینیٹلی دیکھیں ٹیلنٹ مین فار اس از پرفارمنس, اور وہ پرفارمنس میں تبھی آتا ہے جب اس کو مینج کیا جائے. اس کی آپ کو لمیٹیشنز پتا ہوں کہ میرا ٹیلنٹ یہ ہے, اس میں اس طرح کر سکتا ہوں, اس میں کاؤنسلنگ ہے, آپ کا تھنک ٹینک ہوتا ہے, آپ کے کوچز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انڈیا کے پاس بھی ہیں obviously. لیکن آئی بلیو کہ اگر ہم فارمیشن دونوں ٹیموں کی رکھتے ہیں مین ٹو مین جسے کہا جاتا ہے وہ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ آن پیپر تو انڈیا لکس گڈ بیکاز دے ہیو گاٹ, ان کی بیٹنگ تو پریمیم ہے جتنے بھی ان کے بیٹسمین ہیں بالکل. اس کے بعد ان کی بولنگ جو گرے ایریا میں سمجھتا ہوں انڈیا کا ہمیشہ سے رہا, they haven't had some nippy or fast bowlers which now these days thanks to IPL کہ ان کے پاس اب آ گئے ہیں ایسے بولر جس میں ینگسٹر ابھی وہ بمراہ آیا ہے, پھر پانڈی آیا, they both gonna play tomorrow. I mean ان لوگ, اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تھوڑی سی اسٹرگل کر رہا ہے. وین اظہر محمود اور رزاق جب سے گئے ہیں اس طرح کے آل راؤنڈرز ہمارے پاس نہیں آئے ہیں جو فاسٹ بولرز اور بیٹسمین ہوں, اور انڈیا اس چیز میں فلرش کر گیا, یا انہوں نے یہ ایک انوویٹ کی یہ چیز کہ ان کے یہ 2-3 پلیئر دو کے ان کے پاس اسپنر آل راؤنڈر بھی بہت اچھے ہیں, چاہے اشون ہے, جڈیجا ہے, بٹ دے ہیو گاٹ ناؤ گڈ فاسٹ بولنگ آل راؤنڈرز جس میں یہ بمراہ ہے اور پانڈیا. ابھی IPL میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو بہت زبردست ان کی پرفارمنس رہی فرام لاسٹ 2 years اینڈ گریجولی دے آر امپروونگ. تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج ٹیکنیکلی انڈیا کو ضرور جاتا ہے, لیکن برمنگم میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ لگے گا آپ کو کہ یہ میچ برمنگم میں ہو رہا ہے, بیکاز ان برمنگم there are so many Pakistani and Indians, so it will be feeling like you're playing in گھر میں کہیں ہو رہا ہے. Exactly. ڈاکٹر رفعت حسین کی طرف میں چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو تھوڑا سا جو بیک ڈراپ ہے اس کے حوالے سے بتائیے, اور پھر ذرا تھوڑا سا کرکٹ کے حوالے سے بھی تجزیہ کریں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا بہت شوق بھی ہے, اور انفیکٹ آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں طلعت حسین وہ تو باضابطہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کرکٹ کی کوچنگ بھی ذاتی طور پہ کرتے ہیں. سو آئی نو دیٹ یو پیپل آر ریئلی انٹو کرکٹ. جی شکریہ بہت بہت اجاز. میں بیک ڈراپ کے حوالے سے ایک چیز کا ذکر کرنا بہت مناسب سمجھتا ہوں یہاں پہ, وہ آج کی ڈسکشن کے لیے بہت ریلیونٹ ہے. وہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت زیادہ اس وقت ایک اگریسو نیشنلزم جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. پاکستان کا نیریٹو بھی دیکھ لیں, اور انڈیا کا تو جب سے مودی صاحب آئے ہیں, بلکہ اس سے پہلے جب بھی BJP آئی ہے, انہوں نے ایک نیریٹو جو ہے کنسٹرکٹ کیا ہے وچ از ٹو اسرٹ انڈیا, ٹو پریزنٹ دا بیسٹ فیس آف انڈیا, شائننگ انڈیا کے حوالے سے, رائزنگ انڈیا کے حوالے سے. یہ جو ساری کی ساری ٹرمینالوجی ہے, اس کے کانٹیکس میں ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ بھی ایک جو ہے وہ صد میری کا, بلکہ صد میری کا لفظ تو شاید تھوڑا سا مائلڈ ہوگا, میرے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ اتنے برے کبھی بھی نہیں تھے جتنے آج ہیں. اس میں LOC کی فائرنگ دیکھ لیں, انڈیا کا ریپریشن کشمیر کے اندر دیکھ لیں, اور انڈین ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے جو مسلسل بیانات آ رہے ہیں, خواہ ان کے آرمی چیف ہوں, خواہ ان کے ایئر چیف ہوں, خواہ ان کے نیوی کے کمانڈر ہوں, تو اس کے حوالے سے انڈیا از ٹرائنگ ٹو پورٹرے پاکستان ایز اے کنٹری which is an adversary, which is an enemy, اور جس نے انڈیا نے جس کے خلاف ایک جنگ لڑنے کا محاذ بنا رکھا ہے, آغاز کر رکھا ہے. اس کانٹیکس میں جب دونوں ملکوں کے درمیان جب ان کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی تو ان کے اوپر دے آر کیرنگ اپارٹ فرام دی برڈن آف دا گیم, جو کہ گلوریس انسرٹینٹیز کی گیم ہے, کیونکہ کرکٹ میں کئی دفعہ انپریڈکٹیبل انہونی بات بھی ہو جاتی ہے, لیکن دے ہیو ٹو کیٹر ٹو دس سینٹیمنٹ کہ ان سے جیت کی توقع دونوں ممالک کی ٹیم سے وابستہ کی جا رہی ہے. اگرچہ ٹیکنیکلی آپ دیکھیں انڈیا کا ٹریک ریکارڈ پاکستان کے خلاف پچھلے 2009 یا اس سے پہلے جتنے بھی میچز ہوئے اس میں انڈیا کا پلہ بھاری رہا ہے, لیکن ایک میں ایلیمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کے حق میں جاتا ہے, وہ ہے پاکستان کے پاس ینگ ٹیلنٹ ہے,
रॉ टैलेंट है, इफ दिस कम्स टुगेदर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज क्वाइट केपेबल ऑफ अपसेटिंग। बट दैट्स अ बिग इफ। जी, तो एक तो मैं एक गेम के बारे से दूसरी बात कहूंगा। दूसरी बात, अगर आप कन्वेंशनल तरीके से एनालाइज करें, जैसे अली साहब भी कर रहे थे कि आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे से देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया की टीम के अंदर एक्सपीरियंस एक बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान बनिस्बत उस एक्सपीरियंस के हवाले से पाकिस्तान इज ए यंग टीम, मोस्ट ऑफ देम आर प्लेइंग देयर फर्स्ट इंटरनेशनल मैच आउटसाइड पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। और फिर दूसरे वाले से ये है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कोहली से लेके उनके, अगर आप शुरू से उनके बैट्समैनों का आप अंदाज़ा करें तो दे हैव ए लॉन्ग बैटिंग डेप्थ जो कि नंबर 8 और 9 तक खेलती है, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि शायद वो बैटिंग जो है वो वो उसके वाले से वो इफ इट क्लिक्स तो इंडिया इज केपेबल ऑफ स्कोरिंग मोर देन 300 रन्स। अब फिर तीसरी बात है वो बॉलिंग की आ जाती है। अच्छा, आप इसके अंदर मुझे ये जो आपने बात की डॉक्टर साहब, इसमें मुझे ये भी बताइए कि अभी ये जो एक दिन पहले, वो तो खैर बारिश की नजर हो गया मैच, लेकिन और न्यूजीलैंड की जो इनिंग्स थी वो बहुत अच्छी जा रही थी। 220 तक उनके 2 खिलाड़ी आउट थे और ख्याल ये था कि वो 300 से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी इनिंग्स जो है वो अनरेवल हो गई। लेकिन उससे पहले जो है बांग्लादेश ने 305 बनाए, और ये मतलब 300 से ऊपर का वो जा रहा है। वार्म अप मैच में भी जो है वो 300 से ऊपर गया जो हमारा और बांग्लादेश का हुआ था। लेकिन जो टीम जिसने चेस किया, पाकिस्तान ने चेस किया या इंग्लैंड ने चेस किया, वो अपना हदफ जो है वो पूरा कर गए। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? एक तो ये कि इंग्लैंड की विकेट्स के ऊपर 300 से ऊपर ये कैसे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? जी, उसके मुझे तो उसकी 2 वजह समझ आती हैं। एक तो जो बैटिंग पिचेस बनाई गई हैं वो ज़्यादातर जो है वो बैट्समैन को फेवर कर रही हैं, और बॉलर जो कि बड़े अच्छे से बॉलर्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आज श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हैं, और वो साउथ अफ्रीका के हवाले से भी वो बॉलर्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं दिखा सके। एक तो बैटिंग पिचेस हैं, अगर यही मिजाज वो बैटिंग पिच जो है वो आपको बर्मिंघम की ग्राउंड के नजर आता है तो मेरे ख्याल में इट विल बी हाई स्कोरिंग गेम, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जो सेकंड जो टीम चेज कर रही थी वो विन आउट कर गई। उसकी वजह यह है कि दे वर पिटेड अगेंस्ट डिसाइडेडली ए वीक बॉलिंग अटैक। तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास इस वक्त एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा रन अगर वो करवा देते हैं, 300 प्लस रन अगर इंडिया कर जाता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए चेज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा, अगर इम्पॉसिबल नहीं होगा। ज़मीर साहब, लेट मी गो टू एट दिस पॉइंट टू खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, इसमें जो मुझे इस वक्त डर है वो ये है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी कि अगर दोनों इंडिया और पाकिस्तान में अवाम जो है वो ये तवक्को कर रही है कि ये एक बड़ी जंग होने जा रही है कल। 50 लिमिटेड ओवर्स हैं लेकिन बड़ी जंग होने जा रही है, तो उसका दबाव जो है, नफसियाती दबाव जो है वो प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब इंडिया के पास जो लड़के हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारे पास जो हैं वो टैलेंटेड हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर इफ़त हुसैन ने कहा कि वो रॉ भी हैं, और वो बड़े मैच का जो प्रेशर है इस सारी चीज़ की मौजूदगी में, वैसे तो सरफराज ने कहा है कि हम वो प्रेशर नहीं लेंगे, लेकिन वो प्रेशर आपको पता आ जाता है। जी बिल्कुल आ जाता है। तमाम पाकिस्तान भारत के जो टाकरे हैं उसमें ये प्रेशर आता है, प्लेयर्स खुद भी तस्लीम करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं जब हम मैच में एक दफ़ा चले जाते हैं और वहाँ पे कोई सेटल हो जाते हैं, वो फिर हम भूल जाते हैं कि किसके खिलाफ खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये दुरुस्त बात है, लेकिन एक दो चीज़ें यहाँ कहनी ज़रूरी हैं कि आईसीसी ने एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने ग्राउंड्स वो सिलेक्ट की हैं जो रवायती तौर पे हमेशा बैटिंग विकेट्स रही हैं। बर्मिंघम उसमें शामिल है, ओवल भी उसमें शामिल है, कभी कभी आखिरी दोनों में कुछ टर्न वगैरह होती है, लेकिन बैटिंग विकेट्स हैं, और बाकी 2-4 जगह जो उन्होंने चुनी है वो वैसी हैं। मौसम जो था उन्होंने ड्राई स्पेल ही चुना होगा, लेकिन इस वक्त हालात मौसम के खासे ख़राब है। इंग्लैंड का मौसम ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, ये खदशा है कि कल का जो पाकिस्तान इंडिया मैच है वो भी हो सके या ना हो सके, ये भी दूसरी बात है। लेकिन 2 एडवांटेज जो इंडिया के हैं वो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई।
ایک تو یہ ہے کہ کوہلی جو ہے وہ بہت تجربہ کار کپتان ہے، اس کے پیچھے بہت سے میچوں کا تجربہ ہے، جبکہ سرفراز جو ہے ہمارا ابھی سال 1.5 سال کی بات ہے، اور ویسٹ انڈیز میں جو کچھ یا اس سے پہلے کارکردگی اس کی رہی ہے. کپتان کی ایک بڑی اہم کیریکٹرسٹک ہے، صفت ہونا چاہیے کہ اندر سے وہ کتنا ہی پریشان ہو، کتنا ہی گھبرایا ہوا ہو، اس کو نظر ایسے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کپتان کا موڈ جو ہے وہ فوراً ٹرانسفارم ہوتا ہے پوری ٹیم کے موڈ میں. اگر کپتان پریشان نظر آئے گا پوری ٹیم پریشان ہوگی، اگر کپتان پرسکون نظر آئے گا تو پوری ٹیم پرسکون ہوگی، پورے اعتماد ہوگی. تو یہ دونوں میں فرق ہے. کوہلی میں تجربہ ہے اور بڑا اعتماد ہے اور بہت اچھی ہسٹری ہے پیچھے. سرفراز میں ابھی نہیں ہے، دلیر کھلاڑی ہے، جرأت سے کھیلتا ہے، لیکن پریشان نظر آتا ہے، اس کو نہیں نظر آنا چاہیے. دوسری بات جو ہے کہ آپ ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تجربہ ادھر بہت زیادہ ہے یقیناً، لیکن ایک اور چیز انڈیا میں ہے جو کہ ہماری طرف نہیں ہے. انڈیا میں سرٹنٹی بہت زیادہ ہے. ہر کھلاڑی کی پوزیشن جو ہے وہ پتہ ہے، کون نمبر 1 ہے، کون 2 ہے، کون 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں. میں نے اتنی کرکٹ دیکھی ہے پاکستان کی، علی نے بھی بہت دیکھی ہے. اگر آپ مجھے کوئی بتا دے کہ یقینی طور پہ کہ ہماری افتتاحی کھلاڑی کون سے ہوں گے، یہ دیکھیں نا، حفیظ بھی افتتاحی کھلاڑی ہے، اظہر علی بھی وہاں موجود ہے، پھر وہ جو ہے احمد شہزاد موجود ہے، تو یہ بھی نہیں یقین کہ ان تینوں چاروں میں سے کون اوپن کرے گا، یہ بھی انسرٹنٹی ہے. اسی طرح بعد کے جو ہیں اسپنر وغیرہ، اس میں بھی نہیں پتا کہ عماد وسیم کھیل رہا ہوگا یا شاداب کھیل رہا ہوگا. ان کی ٹیم بہت سیٹلڈ ہے جو کہ ہماری نہیں ہے، تو اس لیے ایڈوانٹیج تو یقین ان کی طرف ہی ہے. لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب مقابلے کا دن ہوتا ہے جو ٹیم بہتر کھیلتی ہے وہ جیت جاتی ہے. نقوی صاحب، یہ کتنا فرق پڑتا ہے اگر کھلاڑی کو یہ نہ پتا ہو کہ میں جو ہے وہ اوپننگ کر رہا ہوں، میں 1 ڈاؤن جا رہا ہوں یا میں 2 ڈاؤن جا رہا ہوں، یہ اگر آپ پوزیشنز کانسٹنٹلی شفٹ کرتے رہیں تو اس سے پرفارمنس پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ایز فار ایز اسپیشلی اگر آپ ایک پروفیشنل لیول پہ، یہ تو ایک ٹاپ لیول کی بات ہو رہی ہے، ایون پروفیشنل لیول پہ بھی آپ کا رول ڈیفائن نہیں ہوگا یا آپ کی جو اسکل ہے وہ کدھر سوٹ کرتی ہے. ادھر آپ فار ایگزامپل انڈر 16 انڈر 19 بچہ ہے، اس کو نہیں پتا، بٹ جو تھنک ٹینک ہوتا ہے ہی ول سی ہز ٹیکنیک کہ ادھر ایک کنونشنل بیٹنگ کرتے ہیں، اگر کنونشنل کھیلتے ہیں تو ان کو جی اوپر کھلایا جائے، کیونکہ نو بڈی نوز کہ میں کس نمبر کا پلیئر ہوں. وہ تو آپ کا تھنک ٹینک آپ کو ایڈوائز کرتا ہے یا بتاتا ہے تھوڑا سا کہ آپ اس طرح کے موڈ کے پلیئر ہو، آپ اس نمبر پہ کھیلو اف ہی از کمفرٹیبل، دیٹس ہاؤ تھنگز یو نو. بٹ یہ جس طرح بات ہے، واقعی ہمارے کافی پلیئرز کا یہ ایک قسم کا ریگریٹ بھی آیا ہے، اخباروں میں بھی، ٹی وی پہ بھی آیا ہے کہ جی آئی ڈیڈنٹ نو واٹ نمبر آئی گونا بیٹ. Obviously دیکھیں یہ بہت ہی یہ سائنٹیفک گیم ہے جی، اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے. مائی سیلف ایز این اوپنر آئی نیو دیٹ کہ یار میں نے ایلن ڈونلڈ کو کھیلنا ہے، شان پولک کو کھیلنا ہے، فلاں کو کھیلنا ہے، تو میرا میتھڈ ٹھیک ہے کھیلنے کا، ہاؤ ٹو سروائیو، یہ میرا رول ہو گیا. دین آئی ہیو ٹو سیٹ اے اسٹیج فار دا اپ کمنگ بیٹسمین جو تیسرا چوتھا 5ویں نمبر کے لیے، اس کے لیے میں نے اسٹیج سیٹ کرنا ہے کہ 2 اسپیل فاسٹ بولرز کے گزارنے ہیں، بال کو تھوڑا پرانا کرنا ہے. میں لانگ ورژن کی بات کر رہا ہوں. آپ 1 ڈیز لیتے ہیں تو وہاں بھی جیسے بھی خالد صاحب نے بات کی کہ 3 اوپنرز تو آلریڈی ہیں، جس میں سے یو نیور نو کہ کون ان میں سے اوپن آتا ہے. بٹ جو میری ذاتی رائے ہے اس میں میرے خیال سے احمد شہزاد، اظہر علی، اینڈ دین یو ہیو گاٹ حفیظ اور بابر اعظم، دیٹس ہاؤ دے ول پلے. اور وی ہیو گاٹ بٹ آف، اتنی ہمارا را نہیں ہے، جیسے بھی ہم بات میں سن بھی رہا ہوں لوگوں کی، اتنا ہم لوگ را نہیں ہے اتنے ہم. ہاں کپتانی ضرور میں کہوں گا کہ نئی ہے، لیکن جو لوگ اراؤنڈ کھیلتے آ رہے ہیں، اظہر ہیو اسکور مور دین 16 سینچریز ان ٹیسٹ کرکٹ، جو کہ کرکٹ کی سب سے مشکل جو ہوتی ہے وہ لانگر ورژن ہوتی ہے. کنونشنلی کرکٹ کھیلنا سب سے مشکل چیز ہوتی ہے. کنٹمپرری، ہاں ہماری جو پرابلم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو مین ٹو مین بھی رکھیں تو چلیں ایون سٹیون کر لیں، دو دے ہیو گاٹ ایکسپیرینس، بٹ ہم لوگ کنٹمپرری کرکٹ نہیں کھیلتے یا اس طرف ہم آ نہیں رہے. ہم بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں، ہم 270 کرتے ہیں، ہم بہت بری بیٹنگ کرتے ہیں، 250 کرتے ہیں. ہم نے چیس کرنا ہے تو ہم 350 کر رہے ہیں، ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ہم 250. مطلب ہے بنیادی طور پہ، میں نے ایک وقفہ لینا ہے، بنیادی طور پہ ہم تجزیہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان آج کیا کرے گا. دیکھیں پاکستان کے کرکٹ کی ہسٹری رہی ہے، آپ کبھی کنفرم ان کا نہیں بتا سکتے. اوکے